مبنی ایک عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے مطابق یہودیت میں یہودی دنیا کے مختلف علاقوں سے آ کر بیت المقدس میں آباد ہو جائیں گے، چنانچہ ان کے کہنے کے مطابق اسرائیل کی حکومت اسی پیش گوئی کا نتیجہ ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد پوری دنیا یہودیوں کی دشمن ہو جائے گی اور بہت سی قوتیں مل کر ایک ساتھ یہودیوں کے خلاف جنگ کریں گی۔ اس جنگ میں خدا خود نعوذ باللہ اسرائیل کی طرف سے لڑے گا اور حملہ آور فوج کو شکست ہوگی۔ پھر مسیح موعود کا نزول ہوگا جو دنیا کو عدل و انصاف اور امن و سکون سے بھر دیں گے۔ پھر دنیا کے 3 مذاہب ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں گے اور تینوں بیت المقدس کے آس پاس ایک مشترکہ عبادت گاہ قائم کریں گے۔ پھر دجال یعنی اینٹی کرائسٹ کا خروج ہوگا جس کے پاس شیطانی قوتیں ہوں گی۔ یہ یہودی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے پر قائم یہودیوں کے برخلاف ہمیں مسلمانوں کو اس مارکے کی تفصیلات اور نتائج سے اختلاف ہے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ یہ مارکہ اتحادی اور عالمی سطح پہ ہوگا جس میں مسلمان اور اہل روم یعنی یورپ اور امریکہ ایک ساتھ ہوں گے اور وہ مل کر ایک مشترکہ دشمن سے لڑیں گے، ایک ایسا دشمن جسے ہم نہیں جانتے۔ جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، ہمارے ہاں یہ بات واضح نہیں کہ اس جنگ میں یہودیوں کا کیا کردار ہوگا، لیکن وہ اس جنگ میں الجھیں گے ضرور اور انجیل کے مطابق ان کی 2/3 تعداد تباہ ہو جائے گی۔ 7 ماہ گزرنے کے بعد زمین صاف کرنے سے پہلے بنو اسرائیل ان کو دفن کر سکیں گے۔ اس مارکے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عنقریب اہل روم امن کی خاطر صلح کر لیں گے، پھر تم ان کے ساتھ مل کر ایسے دشمن سے لڑو گے جو ان کے ورے یعنی ان کے پیچھے ہے۔ تم سلامت رہو گے، مال غنیمت حاصل کرو گے، پھر تم ایک ٹیلوں والی چراگاہ میں قیام کرو گے۔ پھر رومیوں کا ایک آدمی کھڑا ہو کر صلیب بلند کرے گا اور کہے گا کہ صلیب غالب آ گئی۔ اس کے بعد ایک مسلمان کھڑا ہو کر اسے قتل کر دے گا۔ اس کے بعد رومی عہد توڑ دیں گے اور پھر خون ریز جنگیں ہوں گی۔ وہ تمہارے خلاف 80 جھنڈوں تلے اکٹھے ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ یعنی اس حدیث سے وضاحت ہوتی ہے کہ 2 جنگیں ہوں گی۔ پہلی ہرمجدون کی عالمی جنگ جس کا تذکرہ ہوا اور دوسری کو الملاحم یا الملحمۃ الکبریٰ کہا گیا۔ یہ وہ مارکہ ہے جو ہرمجدون کے بعد مسلمانوں اور اہل روم یعنی عیسائیوں کے درمیان تب ہوگا جب وہ عہد شکنی کریں گے۔ آخری زمانے میں بڑی عظیم جنگیں ہوں گی جن میں سے ایک کو کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ، آرمگیڈن۔ جی آرمگیڈن۔ الملحمۃ العظمیٰ بھی کہا گیا، الملحمۃ الکبریٰ بھی کہا گیا۔ عظمیٰ اعظم کا مؤنث ہے اور کبریٰ اکبر کا مؤنث ہے، یعنی وہ جنگ تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ ہوگی۔ اور اس جنگ میں عیسائی جن کو کہ حدیث میں رومی کہا گیا ہے، اصل میں حضور کے زمانے میں رومن امپائر جو ہے وہ کرسچینٹی کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، تو رومی اور عیسائی یہ ہم معنی الفاظ ہیں۔ تو رومی جو ہے وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے اور ان کے 80 علم ہوں گے اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوں گے، یعنی بڑی کولیشن، بہت بڑی کولیشن، یعنی تقریباً 80 ممالک کی کولیشن بن سکتی ہے جی۔ اور وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں گے اور اس اعتبار سے پھر مسلمانوں کو بہت شدید نقصان ہوگا۔ اور یہاں مراد میرے خیال میں مسلمانوں سے عرب ہے، کیونکہ یہ مڈل ایسٹ میں جنگ ہونی ہے۔ اتنا پھر یہ رکھتا کہ وہاں اس جنگ میں مسلمان